بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور ہماری زندگی کی جو کام کے روٹین میں چلتے رہتے ہیں ان میں ایک کام ضیافت بھی ہے۔ شاید ہی کوئی شخص ہو جو کسی کے یہاں مہمان نہ بنتا ہو یا اس کے یہاں مہمان نہ آتے ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں آپ کو مہمان نوازی کے بہت سے واقعات آپ ملیں گے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مہمان نوازی کرتے تھے اور مہمان کسی کے یہاں بنتے تھے۔ یہ ایک حدیث میں ہے کہ اول من ضیف ابراہیم، حقیقت میں مہمان نوازی کی اگر کسی نے قدر کی اور حق ادا کیا ہے تو وہ پہلے شخص کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے مہمانوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر متعدد جگہ پر آیا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھیے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار وحی نازل ہوئی آپ پر اور آپ پریشان ہو کر کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنے اوپر بڑا خطرہ ہے، جسم آپ کا کانپ رہا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کی سمجھ کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کی جو خوبیاں بیان فرمائی ان میں ایک ہے وَتُقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو گویا مہمان نوازی یا کسی کے یہاں مہمان کا آنا یہ اس کے زندگی کا ایک حصہ ہے، لہذا مہمان کے حقوق کا بھی جاننا ہر انسان کا فرض ہے۔ اور یہ بات ہم نے کل بھی اور برابر میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، مہمانوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم عموماً یہ کام بطور عادت کے، بطور معاشرہ کے، بطور ایک رسم اور رواج کے کرتے ہیں، نہیں، اس سے الگ ہٹ کر کے ہمیں یہ کام شرعی نقطہ نظر سے کرنا چاہیے۔ تو مہمان کے کچھ حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، ان حقوق کا ادا کرنا ہمارے لیے شرعی طور پر بڑا اہم ہے۔ وہ مہمان کے حقوق تو ساتھیوں بہت زیادہ ہے اور علماء نے اس پر بہت اچھا لکھا ہے، بلکہ میں اردو داں حضرات سے یہ کہوں گا کہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی سیرت النبی کی 6 جلد ہے شاید، یا 6 جلد میں انہوں نے جو حقوق کا سلسلہ رکھا ہے اس کو ضرور پڑھیں، خاص طور پر وہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اور ان باتوں کو اپنی دعوت، اپنی تقریر کا ایک حصہ بنائیں۔ تو علماء کی کتابوں پر اعتماد کر کے، اور کوئی بھی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ جس میں علماء نے مہمانوں کی ضیافت اور مہمانوں کی تکریم کا باب نہ رکھا ہو۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں نہیں، متعدد بلکہ تمام کتب حدیث میں پائی جائے گی اور 1 سے زائد صحابہ سے پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر حضرت ابو شریح الکعکی ہیں یا الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اس یعنی مہمان نوازی کی تاکید اور مہمان کے حق کی اہمیت کو سمجھیے اس حدیث کی روشنی میں آپ، کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذرا دیکھیں اس قوت بیان کو، جو اللہ تعالیٰ گویا کی مہمان نوازی نہ کرنا، مہمان کی تکریم نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا ایمان صحیح نہیں ہے، یا ایسا ایمان نہیں ہے جیسے ایمان کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر،
جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصول بھی بتائے ہیں مہمان کی تکریم کے، اور حقوق بتائے ہیں۔ جائزتہ یوم ولیلہ، مہمان کا سامان جائزہ اس کی مہمان نوازی، یعنی مہمان نوازی کی وہ صورت جو کسی مہمان کے آنے پر ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی ہے، مالدار ہے، غریب ہے، کہیں کا رہنے والا ہے، وہ مہمان کی آمد پر عام روٹین سے ہٹ کر کے اس کی خدمت کا، کھانے پینے کا کچھ نظام ضرور کرتا ہے۔ چاہے کوئی جتنا بھی اپنی زبان سے کہے تکلف میں آ کر کے کہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے یہاں مہمان آئے تو ہم اسی روٹین میں چلتے ہیں، نہیں، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کلی طور پر غلط ہے۔ کوئی بھی ہے کچھ نہیں تو عام روٹین سے ہٹ کر کے کچھ نہ کچھ زیادہ انتظام ضرور کرتا ہے، اور یہ اس کا حق بھی ہے مہمان کا۔ تو آپ نے ساتھ جائزتہ یوم ولیلہ، اس کی اصل مہمان نوازی خاطر مدارات جس میں کی جائے، کچھ تکلف حسب وسعت تکلف سے کام لیا جائے، وہ کیا ہے؟ ایک دن کا ہے، یعنی کم سے کم 2 وقت کا کھانا یا 3 وقت کا کھانا۔ تو کسی بھی مہمان کی آمد پر ایسا ہونا چاہیے کہ جو آدمی کی حیثیت کے مطابق عام روٹین سے ہٹ کر کے ہو۔ یہ مہمان کا حق ہے، اور یہ مہمان کی وہ تکریم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر اور آخرت پر ایمان کا واسطہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے آپ نے بیان فرمایا وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ ساتھیوں، اس سلسلے میں حدیثیں بہت اہم ہیں کہ ایک بار تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ عام جو روٹین آئی یا اس سلسلے کی ہے اس سے ہٹ کر کے وہ صرف حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جو اللہ کے رسول مہمان اور مہمان نوازی سے متعلق آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس کی ایک روٹین الگ روٹین ہے، اس لیے اس طرف حدیثوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مہمان نوازی یعنی مہمان کا حق کہ آپ کی مہمان نوازی میں رہے وہ 3 دن ہے۔ اب یہ 3 دن وہ ایک دن یوم سے چھوڑ کر کے ہے یا اس کو ملا کر کے ہے، واللہ عالم، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ ملا کر کے ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے ہٹ کر کے گویا 4 دن ہے، لیکن جن حدیثوں میں مطلق آیا ہوا ہے اس میں 3 ہی دن کہا، اس لیے غالب یہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ 3 دن ہے۔ تو وہ ضیافت 3 ایام، مہمان نوازی کیا ہے؟ وہ 3 دن کی ہے، یعنی پہلے دن کا جو کھانا ہوگا وہ تو قدرے تھوڑا سا تکلف سے ہو، لیکن وہ تکلف نہیں جس کی ممانعت ہے کہ نہی نے آنی تکلف، لیکن حضرت مالک بیان کرتے ہیں کہ اس میں انسان کو خسارہ اٹھانا پڑے، قرض لینا پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انسان کی جو اپنی استطاعت ہے، عام روٹین ہے جو اس سے الگ ہٹ کر کے اس کے لیے جو کھانا پکے ایک دن کا، اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر صبح و شام کا کھانا ہے کہ ناشتہ بھی ہے، واللہ اللہ کل حال یہ عرف کے اوپر ہوگا، یہ عرف پر ہوگا۔ تو آپ نے وَالضِّيَافَةُ 3 ایام، البتہ عام روٹین مہمان کو کھانا کھلانا اس تکلف سے ہٹ کر کے مکمل کتنا ہے؟ 3 دن ہے۔ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدْقَةٌ، یعنی یہ 3 دن تو اس کا حق ہے کہ وہ رہ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، یہ حق اس کا ہے۔ البتہ اس کے بعد جو رہے گا وہ اگر کوئی آدمی اپنے مہمان کو کھلا رہا ہے تو گویا مہمان کے اوپر صدقہ کر رہا ہے، یعنی اب اس کی ضیافت کا حق باقی نہیں ہے، 3 دن میں ختم ہو گیا ہے، لیکن خیر کا مجال ہے، واسع ہے، خیر کا مجال واسع ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کیجئے، کھلائیے پلائیے، ناشتہ کھانا دیجئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی اب الگ سے صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ فما كان بعد ذلك فهو صدقہ ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه، البتہ اس کے بعد مہمان کو نہیں چاہیے کہ کسی کے یہاں رہ کر کے اسے حرج میں ڈالے، اسے پریشانی میں ڈال دے، اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس وقت کے لحاظ سے، گھر کے اندر وسعت کے لحاظ سے، اپنی مالی حیثیت کے لحاظ سے متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی ہے اپنے مال کے لحاظ سے بڑا اچھا ہے، لیکن اس کا وقت اس قدر مشغول ہے کہ اگر مہمان رہے تو وہ اپنے کام کے اندر اس سے کوتاہی ہو جائے گی،
اس کی بہت ضرورت، ایک تاجر ہے، ایک عالم ہے، اسے اپنے لکھنے پڑھنے دعوت اس کا کام ہے. اگر کوئی آدمی جا کے 10 دن اس کے ہاں مہمان بیٹھ کر کے بیٹھ جائے اس میں رکاوٹ ہوگی. الا یہ کہ وہ شخص آپ سمجھیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور خوش ہو رہا ہے اس سے کہ اس کے یہاں آپ 2 دن 3 دن 4 5 دن اور ٹھہرے، یہاں تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر یہ صورتحال ہے تو عام روٹین میں 3 دن سے زیادہ کسی مہمان کو کسی کے ہاں ٹھہرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ مہمان کے حقوق سے متعلق، تو آیات قرآنیہ اور احادیث کی روشنی میں یا علماء کے اقوال کی روشنی میں جو کچھ ہم نے سمجھا ہے مہمان کے حقوق، وہ چند یہ ہیں. پہلا حق ہے مہمان کا حق استقبال ہے. حق استقبال ہے. البتہ ایک بات یہاں پر پہلے واضح کر دیں کہ مہمان نوازی یہ اچھے اخلاق کا حصہ ہے، ثواب کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کی مدد کا ذریعہ ہے. جیسے کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں جو خوبیاں پائی جا رہی ہیں یہ خوبیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. ان میں ایک خوبی کیا تھی کہ آپ وتقر الضیف مہمان نوازی بھی کرتے ہیں. تو کوئی بھی مہمان ہے، دور کا ہے نزدیک کا ہے، مالدار ہے غریب ہے، آپ کا رشتہ دار ہے رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بھی مہمان ہے، پہچان کا ہے نہیں پہچان کا ہے، کوئی بھی مہمان ہے، اس کے ساتھ مہمان نوازی یہ حسن اخلاق اور اسلامی اطوار اسلامی اقدار کا ایک حصہ ہے. البتہ جس کے ساتھ یہ چیزیں واجب ہوں گی کہ وہ نہ کرے انسان گنہگار ہوگا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کل گزری ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کے ہاں مہمان بنتا ہے اور وہ لوگ اس کا حق ادا نہیں کرتے، جیسے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما، اس گاؤں میں پہنچے، شہر میں پہنچے تو ان سے کیا کہا کہ کچھ کھانا دیجئے، ہم مسافر ہیں، مہمان بن رہے ہیں. تو فابوا ان یضیفوہما، وہ لوگ ایسے بخیل اور بدخلق تھے کہ ان اللہ کے 2 نیک بندوں کی مہمان نوازی سے انکار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کسی کے ہاں مہمان جائے اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں تو اپنی ضرورت کے برابر ان سے زبردستی لے سکتا ہے. تو یہ کس مہمان کے بارے میں ہے؟ یہاں علماء نے فرق کیا ہے، اس کو میں واضح کر دوں. علماء کہتے ہیں کہ یہ اس مہمان کے بارے میں ہے جو دور سے کہیں سے آیا ہے، جو اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کی گئی تو اپنے گھر جلدی واپس پہنچ نہیں سکتا ہے، نہ ہی اس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ ہوٹل میں جا کے ٹھہر سکتا ہے. البتہ جو مہمان قریب سے آیا ہے اسی لیے اسے عموماً زائر کہا جاتا ہے، زیارت کرنے والا. مہمان کا لفظ اس کے لیے کم استعمال ہوتا ہے لیکن ہے مہمان وہ بھی. تو اگر اس کے اوپر کوئی خرچ ایسا نہیں کرتا تو اس پر وہ گنہگار نہیں ہوگا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. ذہن میں آ گئی یہ بات تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ فقہا کا علماء کا یہ قول آپ کے سامنے رکھ دوں. تو علی کل حال پہلا جو حق بنتا ہے مہمان کا وہ کیا ہے؟ حق استقبال ہے. یعنی خوش دلی اور خوش روئی دونوں، خوش دلی اور خوش روئی دونوں سے اس کا استقبال کیا جائے، آگے بڑھ کر کے اس کو خوش آمدید کہا جائے، اس کے ٹھہرنے کا بیٹھنے کا انتظام کیا جائے. یہ حسن استقبال میں داخل ہے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو گویا ضیف کی مہمان کی تکریم نہیں کی گئی. اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مہمان ایسا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مرحبا خوش آمدید کہتے اور ان کو ٹھہراتے اور ٹھہرنے کا انتظام کرتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث ہے کہ جب وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ من القوم من الوفد، ہاں آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ یعنی خوشی سے کہاں سے تشریف لائے آپ کہاں سے مہمان بن کر کے آئے، کہاں کا وفد آیا ہے؟
اس لیے کہ وفد کا ایک معنی مہمان کے بھی ہوتا ہے، جیسے الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہاں ہیں یہ وفد، کہاں کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ربیعہ، قبیلے ربیعہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ مرحبا بالقوم مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، خوش آمدید ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ کی تقریب عزت کی جائے گی۔ آپ یہاں پر آئے ہیں تو کوئی شرم محسوس نہ کریں، جیسے ہم کہتے نا آپ اپنے گھر آئے ہیں، اپنے بچوں میں آئے ہیں، آپ نہ کوئی تکلف کیجئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کا خوش دلی سے استقبال کیا جائے۔ اگر اس سلسلے میں علماء کا اسوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صحابہ اکرام کا طریقہ نہ کرتے ہوئے بہت لمبا موضوع ہو جائے گا، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کا استقبال کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حق طعام، کوئی بھی مہمان عموماً دور سے آتا ہے اور اسے کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے دستور کے مطابق اس کے کھانے اور پینے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ اس کا ایک حق ہے اور واجبی حق ہے، بلکہ یہ جو اہتمام ہو جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق تکلف سے کام لے، حیثیت سے بڑھ کر کے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے جہاں پر آنے کا ذکر ہے، جہاں مہمانوں کے آنے کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کا جواب دیا، اور سب سے پہلے ان سے تعلقات کو بڑھانے کے لیے کہے میں آپ لوگوں کو پہچانتا نہیں، پہلی بار دیکھ رہا ہوں، کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ کا آنا مبارک کرے۔ جیسے ہوتی ہے عادت، اگر کسی کو پہچان نہیں رہا ہے تو آدمی، تو اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم کون، انہیں مزید کوئی تفصیل نہیں چاہیے، بیٹھایا، حالانکہ فرشتوں نے بتایا بھی نہیں کہ ہاں ہم فرشتے ابھی ہیں، نہیں، بس مہمان ہیں، اتنا ضرور کہا کہ آپ کو پہچان نہیں رہا ہوں میں، اچھا بیٹھیے میں آتا ہوں، اور جا کر کے اپنے اہل کو کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کرو۔ سب سے پہلے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اسے بھون کر کے لے کر کے آئے۔ بلکہ یہاں پر رک کر کے ساتھیوں ایک بات ہم نے نوٹ کی ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں، جو ہمارے طلبہ کے فائدے کی ہے، اور اس پر دیکھیں کہ ہمارے علماء کس قدر حدیث آیات کے بارے میں جو ہے وہ تدبر سے کام لیتے تھے۔ اور یہ چیز ساتھیوں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، کیونکہ ہمارا اس وقت کا جو عموماً طبقہ ہے ہمارے طلاب علم کا، چاہے مدارس سے متعلق ہے یا عام علماء سے جڑا ہے، وہ اس وقت پڑھنے کا عادی نہیں رہ گیا ہے، اور ایک عجیب سا تصور ہے بعض لوگوں میں کہ ہندوستان کے جو علماء ہیں ان کی کتابوں کو تو عموماً اور بھی نہیں پڑھنا چاہتے لوگ، اور آج کل نئی طور پر ایک مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اب تقسیم ہو گئی ہے لوگوں میں، ایک تقسیم ہے کہ ہاں کن کی کتابیں پڑھی جائیں، ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں، جبکہ ہم اپنے بچپن میں، اپنے پڑھائی کے زمانے میں یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو یہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ جو اصلاً اہل حدیث ہیں، ان کی کتابیں پڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قرآن مجید میں تدبر کا عجیب ملکہ دیا تھا۔ کوئی کتاب ان کی پڑھ لیجئے، اور کوئی بھی شخص سمجھ سے لے کر کے اگر ان کی خطبات مدراس پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، تو دیکھیں گے کہ اس شخص کا کتنا گہرا مطالعہ رہا ہے۔ تو یہ آیت جہاں پر سیرت النبی میں نقل کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس آیت سے حضرت سید سلیمان ندوی نے 8 فائدے ذکر کیے ہیں اس آیت سے، ایک دو نہیں، طرح دیکھیں اس شخص کی قرآن میں تدبر دیکھیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج اس دنیا کے اندر عام طور عربی زبان میں تدبر کا معاملہ قرآن کو لے کر بہت چلا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، کاش کہ وہ لوگ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ یا ہمارے ہندوستانی علماء کے جو تفسیر اردو میں ہے اس کو سمجھتے، یا کوئی شخص ترجمہ کر کے ان کے سامنے پیش کرتا، تو معلوم ہوتا کس قدر علماء ہند نے قرآن مجید میں تدبر سے کام لیا ہے۔ میں جلدی چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے جلدی ان کو میں گنا دیتا ہوں فائدے کی ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیات سے مہمان کے جو آداب و حقوق نکلتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا، مہمان
اور میزبان میں کلام کی ابتدا سلام سے ہونی چاہیے. فقالو سلاما، ایک چیز. دوسرے، مہمان کے کھانے پینے کا سامان فوراً کرنا چاہیے. فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین، مہمان کے کھانے کا سامان مخفی طور پر کرنا چاہیے. اس لیے جب سامنے کہیں کوئی ضرورت نہیں اتنا، ارے اتنا کیا ہوگا، وہ کیا ہے تکلف سے کام لے گا، تجھ سے چھپ کر کے. حضرت ابراہیم فراغ، چپکے سے نکل گئے. کسی بہانے تھوڑی دیر کے لیے مہمان سے الگ ہو جانا چاہیے تاکہ ان کو آرام کرنے یا دوسری ضروریات سے فارغ ہونے کا موقع مل جائے. مہمانوں کے سامنے عمدہ سے عمدہ کھانا پیش کرنا چاہیے. بجائے بعجل حنیظ جگہوں میں بعض جگہ پر آیا ہے. کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ مہمانوں کو کھانے پر پیش کرنا. جیسے کہ آج کل ایک رواج بن چکا ہے، اور آج کل تو عجیب ہماری عقل تقلیدی جو ہو گئی ہے نا، مقلدانہ. ہم کیا ہے آج کل اوپن بوفیا کا معاملہ رکھ دیے ہوئے کہ آدمی جائے خود نکال کر کے لے آئے. اور ظاہر بات ہے، میں سمجھتا ہوں کتنے لوگوں کا تکلف ہوتا ہے اس پر. البتہ جن کی زندگی بالکل حیوانوں جیسی ہے یا فوجیوں جیسی ہے کہ ان کو موقع ملا دوڑ پڑتے ہیں کھانے کے لیے، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عام جو روٹین ہے آداب کی، ظاہر بات ہر شریف آدمی اسے ادب کے خلاف سمجھتا ہے کہ ہاں خود اپنے ہاتھ سے جا کے نکال کر کے کھائے. لیکن علی کل حال اگر کسی جگہ طریقہ چل گیا تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اصل چیز کیا ہے، کھانے کو مہمان کے سامنے پیش کرنا ہے. فقربہ الیہم، نہ کہ مہمانوں کو کھانے پر پیش کرنا ہے جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے. کہیں مجبوری ہوتی ہے اور کہیں جو ہے اس کو مجبوری نہیں بلکہ بالکل ایک عام اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے. تو مہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور ان کے ادب میں انہیں کھانے کا حکم نہیں دینا، گزارش کرنی چاہیے شروع کریں، ابتدا کریں. اسی طریقے سے مہمانوں کے کھانے سے خوش ہونا چاہیے، نہ کھانے سے مغموم ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، انہیں خوف لگا ہے کہ نہیں. بہت سے لوگ تکلف کریں، کوئی بات نہیں کھائیں گے نہیں تو ہمارا فائدہ ہوگا. یہ بس اور مذاق کی بات ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ مہمان کے کھانے سے انسان کیا ہے، خوش ہوتا ہے، خوش ہونا چاہیے. نہ کھانے کی صورت میں مہمانوں کو عمدہ الفاظ میں عذر کرنا چاہیے. اس سلسلے میں بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. ارے بھائی میں نہیں کھاتا نا، ہم نے کہا تھا ہمارے لیے تکلف کریں. نہیں، آپ ان کے سامنے کہیں بھائی میرے سامنے یہ عذر ہے، میں روزے سے ہوں، یا یہ بات ہے، یہ ہے، کوئی بھی وجہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے شیخ سید صاحب نے یہ لکھا کہ مجبور نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ مہمان کو اس قدر مجبور کریں گے، زبردستی اس کے برتن میں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ شاید اس کو بدہضمی ہو جائے، بیچارے کو الٹی آ جائے، اس کو قے آ جائے. نہیں، مہمان کا ادب یہ ہے کہ اسے کھانے کے سلسلے میں اسے گزارش کرے، لیکن اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے. تو علی کل حال اگر میں سید صاحب نے جو اس سلسلے میں فوائد لکھے اس طرف جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ صرف یہ کہنا تھا کہ مہمان کا ایک حق یہ ہے کہ مہمان کے کھانے کا انتظام اچھی طریقے سے دستور کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مہمان کو عزت دینی چاہیے اور اس کی تعظیم کرنی چاہیے. یہ مہمان کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون. جی سلامتی ہو آپ کے اوپر، لیکن ہم پہچان نہیں ہیں آپ کو، آپ ذرا اجنبی لگ رہے ہیں، کہاں سے تشریف لائیں. اس لیے کہ یہ پوچھنا اور ضروری ہے تاکہ اسی کے مطابق ان کے لیے اس کا انتظام کیا جائے. اسی طریقے سے اسے مہمان کو جو ہم نے کہا تو ان کو تعظیم کرنی چاہیے. تو اس کی دیکھیے عزت کا تکریم کا مظہر کیا ہے. ایک مظہر یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے انہیں تنہا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے. حتیٰ کہ اگر انسان نفلی روزہ ہے تو اسے مہمان کی تکریم میں روزے کو توڑ دینا یہ جائز ہے. اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. یعنی اب تو روزہ رہے گا تو مہمان بھی تمہارے یہاں کھانے سے پرہیز کرے گا. عام روٹین میں ہے، آپ کے یہاں کوئی آئے اور آپ اس کے سامنے چائے ہے، کھانا ہے پیش کریں اور آپ خود نہ کھائیں تو وہ تکلف سے کام لے گا کہ ہم غلط وقت پر ہم آئے ہیں. نہیں، تو اگر بعض لوگوں سے بے تکلفی تو الگ مسئلہ ہے. تو مہمان کے ساتھ کھائے. جیسا کہ ہم نے کہا علماء نے نفلی روزہ چھوڑ دینے کے جو آزار بیان کے ان میں ایک ہے کہ مہمان کی آمد ہے. اسی طریقے سے مہمان کی تکریم کا ایک مظہر یہ بھی ہے ان کی عزت کو، ان کی تعظیم کا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان سے کھانے کی گزارش کرے نہ کہ انہیں مجبور کرے. اسی طریقے سے کوئی چیز لینے اور بڑھانے میں
ان کی مدد کرے، بلکہ علماء نے خود ان مہمان کی خدمت کا خود کرنا چاہیے مہمان کی خدمت۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں اور ادب المفرد میں بھی باب باندھتے ہیں مہمان کی خدمت کا بیان، یعنی میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خدمت کرے، نہ یہ کہ کوئی مہمان آئے تو اس سے خدمت لے۔ خدمت کیا ہے؟ کھانا اس طرح بڑھا دیا، اس کے لیے خود کرسی لا کر کے رکھ دیا، اس کے لیے خود پانی لا کر کے رکھ دیا۔ دیکھیے اگر بسا اوقات آپ کو ایک مقام حاصل ہے، آنے والے کے نزدیک وہاں سے تکلف کرتا ہے کہ نہیں میں یہ کام کر دوں گا، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے لا کے رکھ دیا اور کہا ہاں بھائی چلو یہ کھانا تم تقسیم کرو، نہیں، یہ مہمان کے ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری کے اندر ایک حدیث ذکر کیے ہیں، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضرت ابو سعید نے شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعوت دی، اور جب دعوت دی تو اس وقت خدمت وہ کر رہے تھے اور ان کی نئی نویلی دلہن بھی کر رہی تھی۔ ذرا دیکھیے، یعنی خدمت کا یہ معاملہ ہے کہ نئی نویلی دلہن ہے، ظاہر بات اس کے اوپر کسی معاشرے میں اس سے خدمت نہیں لیتے ہیں، لیکن وہ خدمت کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اس کی خدمت، تیرے کوئی چیز بڑھانا ہے، پانی ہے، کھانا ہے، یہ ہے، یا اس کی تعظیم میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے مہمان اور کی تعظیم اور عزت میں یہ بھی داخل ہے کہ اسے آسودہ ہو کے کھانے دے، خواہ اپنے آپ تھوڑا سا بھوکا ہی کیوں نہ رہ جائے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان ذرا کسی کام میں تھوڑی تاخیر ہو لیکن جلدی اٹھ جایا کرتا ہے۔ آج کل مثال کے طور پر افطار کا معاملہ ہے، تو افطار خود کر رہا ہے، ظاہر بات جلدی اٹھ جائے گا تو مہمان بھی اٹھ جائیں گے اور مہمان آسودہ نہیں ہوں گے۔ اللہ یہ کہ جماعت کے قضا ہونے کا جماعت چھوٹے بسات الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ عام روٹین میں اگر جو تھوڑا سا آپ کے مسجد پہنچنے میں 2-4 منٹ لیٹ ہو جائے، جماعت ملنے کی آپ کو ضمانت ہے، تو ایسی صورت میں مہمان کو آسودہ ہو جانے دیں، اگرچہ اپنے آپ بھوکے نہیں۔ بلکہ اس سلسلے میں اگر اس واقعے پر نظر رکھیں جو حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی حضرت ام سلیم کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی کے سلسلے میں، کہ چراغ بجھا دیا اور خود نہیں کھا رہے تھے، صرف ہوٹ چلا رہے تھے تاکہ معلوم ہو کہ ہم کھا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ مہمان آسودہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے مہمان کی تعظیم میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ کھانا اس کے سامنے پیش کیا جائے، اس طرح مہمان کی تقریب میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کی دلجوئی کی جائے۔ کیسے؟ اس طرح کہ اس کے پاس بیٹھا جائے، کسی چیز کے لیے جانا ہے، کسی کام کے لیے، تو اچھے انداز میں اس سے اجازت لی جائے، اس سے گفتگو کی جائے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں مہمان سے بات چیت کرتے رہنا۔ آج کل تو یہ چیز ہو گئی ہے کہ آیا اور خود اپنے موبائل میں، اور وہ دوسرے لوگ ہیں لا کے مہمان کو بیٹھا دیا اور اپنا کہیں کسی اور کام سے چلے گئے، نہیں، اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ عشاء کے بعد گفتگو کرنا عموماً منع ہے، چند لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے، ایک سفر کر رہا ہے، ایک نیا شادی شدہ ہے، یا علم کی بات ہو رہی ہے، یا کسی کے یہاں مہمان آیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کی تعظیم کا ایک مظہر یہ بھی ہے تکریم کا کہ اسے کسی بھی قسم کی ایذا نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں کوئی سیدھا سادہ سا مہمان آیا تو اس کا مذاق، اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کا مہمان بن کر کے آیا ہے، اس طریقے سے وہ پرتکلف ہو کر کے اپنی ضرورت نہیں پوری کرے گا، بلکہ دیکھے گا لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں تو جلدی سے بھاگنا چاہے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، مہمان کا ایک حق علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے لیے قیام کے مناسب جگہ کا انتظام کیا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں اس کے لیے ہوٹل میں جگہ کا انتظام کیا جائے، یا اس کے لیے اگر مسجد کے اندر کوئی کمرہ ہے اور آپ گھر میں جگہ نہیں ہے تو وہاں پر اس کے لیے مناسب انتظام ہو۔ اور یہ چیز ہماری شریعت میں داخل ہے، اس لیے کہ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشیطان۔ ایک بستر مرد کے لیے اپنا ہے، ایک بستر عورت اور اس کے بچوں کے لیے ہے، اور ایک بستر کس کے لیے ہے؟ مہمانوں کے لیے ہے، مہمانوں کے لیے ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی ہے زائد، کوئی فضول چیز ہے تو گویا وہ شیطان کا ہے۔ اس حدیث کے اوپر امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مہمان نواز کے لیے یہ متعین ہے کہ وہ مہمان کے لیے ایسی چیزیں، رہنے کا، بستر کا سامان تیار کر رہے، یہ اس کے حق میں داخل ہے مہمان کے، اس کے لیے اس کا انتظام کیا جائے۔ اسی طریقے سے مہمان کا ایک حق بہت اہم یہ ہے کہ اس کی عزت اور آبرو کو پاس لحاظ رکھا جائے، یعنی جب آپ کے ہاں مہمان ہے تو اس کی جان،
اس کا مال، اس کے عزت کی حفاظت اب آپ کے ذمے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے مہمان کی شکل میں آئے تو قوم نے حملہ بولنا چاہا، ان کے ساتھ بے عزتی کرنی چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا قوم، میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، تکریم کی جائے، نہ یہ کہ ان کی عزت اور آبرو سے کھیلا جائے۔ ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لہذا اس کی موجودگی میں مہمان کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو گویا اسے اس کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ عام مسلمان کی طرف سے دفاع کرنے کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو اس طرف سے دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت دن اس طرف سے دفاع کرے گا، تو آپ کا مہمان ہے تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں مہمان کا ایک حق یہ ہے کہ مہمان کو الوداع کہا جائے، یعنی اسے رخصت کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا جائے، دروازے تک آیا جائے۔ اس سلسلے میں مجھے کوئی حدیث تو نہیں ملی ہے، البتہ مسافر کے رخصت کرنے کے بارے میں کل جو حدیث ملی ہے کہ آپ باہر نکلا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو حضرت معاذ جبل کو آپ نے رخصت کیا ہے، لیکن علماء اس سلسلے میں ہمیشہ یہ بات لکھتے چلے آئے ہیں کہ مہمان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے رخصت کرنے کے لیے کم سے کم دروازے پر آئے، بلکہ اسے سوار ہونے کے لیے اس کی سواری کا رکاب، آج جیسے اس کی گاڑی کا دروازہ، یہ مہمان کی تقریب میں داخل ہے۔ چنانچہ امام شعبی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ من تمام زیارت الزائر ان تمشی معہ الی باب وتأخذ رکابہ، مہمان کی زیارت کرنے والے کی زیارت کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ تو اس کے ساتھ دروازے تک نکل کر کے جائے اور اس کے سواری کی رکاب لگام تو پکڑے تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائے، اس کے پیدان پر اس کو تو پکڑے۔ تو آج کے زمانے میں کہا تھا اس کی گاڑی کا دروازہ کھولے، اسے بیٹھائے، پھر اس کے بعد واپس آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ چند وہ حقوق تھے مہمان کے جو ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔